مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم باب صلاة الليل حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار يحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصفوا وراءه. میں نے بخاری شریف کی کتاب الاذان کے باب صلاۃ اللیل کی حدیث پاک پڑھی ہے. باب ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا باب، اور اس میں امام بخاری علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن منذر نے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی فدیک نے. انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن ابی ذئب نے مقبری سے. انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چٹائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی تھی کہ یبسطہ بالنہار، جسے دن کے وقت بچھا دیتے یا پھیلا دیتے تھے، یحتجرہ باللیل، اور رات کے وقت اس کا حجرہ بنا لیتے تھے. اس کا حجرہ بنا لیتے تھے رات کے وقت تاکہ اس کے اندر عبادت کریں. تو
حجرہ بنا لیتے، فصاب الیہ الناس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے قریب کچھ لوگ آ گئے، فصفوا وراءہ، اور آپ کے پیچھے انہوں نے صفیں بنا لی۔ نماز آپ خود پڑھ رہے تھے تو پتہ چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پردے نہیں تھے، لیکن پیچھے سب نے جو بھی موجود تھے انہوں نے صفیں بنا لی اور ساتھ ہی نماز پڑھنا شروع کر لی۔ یہ شوق تھا۔ ویسے تو فرائض کی جماعت ہوتی ہے، لیکن نوافل کے اندر بھی یہ جماعت کی بات کی جا رہی ہے، تو گھر کے اندر نفل پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک اس میں بڑے اختصار کے ساتھ بات کی گئی۔ ایک چٹائی تھی، اس کو بچھا دیا کرتے یا پھیلا دیا کرتے، اور جب رات کا وقت ہوتا تو اس کا حجرہ بنا لیتے اور وہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس سے جو اگلی حدیث پاک ہے اس میں اسی باب کے اندر ہی، اس باب میں ذکر کیا گیا، وہ روایت ہے حضرت زید بن ثابت انصاری سے۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنا لیا۔ قال، وہ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ امام بخاری تک کئی اساتذہ ہیں، تو کوئی ایک راوی وہ بیان کرتے ہیں، اپنے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں گمان یہ کرتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا، یعنی میرے استاد نے یا جو روایت کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ من حصیر فی رمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ بنا لیا۔ اور راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یوں بھی آگے ذکر کیا استاد نے یا راوی نے کہ چٹائی کا حجرہ بنا لیا، اور رمضان المبارک کے اندر یہ کیا۔ فصلی فیہا لیالیا، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجرہ کے اندر جو چٹائی کا بنا لیا اس میں آپ نے نمازیں ادا کی، لیالیا کچھ راتیں آپ نے اس میں نماز ادا کی۔ فصلی بصلاۃ ناس من اصحابہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ کچھ صحابہ نے بھی نماز ادا کی، تو یہ کچھ راتوں کی بات ہے، نبی پاک نے نماز پڑھی اور کچھ صحابہ نے آپ کی نماز کے ساتھ یعنی باجماعت نماز پڑھی۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جب جماعت ہوتی ہے تو اس کے لیے امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت بھی کرے کہ میں امام بن رہا ہوں، میری اقتداء میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیت کرنا ضروری نہیں۔ مقتدی کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ نیت کرے پیچھے اس امام کے، یہ ذہن میں ہو کہ میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، تب نماز ہوگی جماعت کے ساتھ، ورنہ انفرادی طور پہ امام کے لیے یہ ضروری نہیں۔ کیونکہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو جب دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے صفیں بنا لی اور نماز شروع کر لی، تو نماز پڑھی کچھ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ یعنی شامل ہو کر۔ فلما علم بہم، پس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانا کہ یہ تو پیچھے میرے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جعل یقعد، تو آپ نے بیٹھنے کا کام کر دیا
یعنی معنی یہ کہ آپ فخرج الیہم، اگلے دن اگلی رات آپ ان کی طرف، آپ رات جو ہے آپ کھڑے نہ ہوئے نماز کے لیے، کھڑے نہ ہوئے، نماز نہ ادا کی. فخرج الیہم، جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز کے لیے آپ تشریف لائے نماز کے لیے. فقالا، تو آپ نے یہ فرمایا، بتایا، قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، بے شک میں نے پہچانا ان کو جو میں نے دیکھا، جو میں نے دیکھا تمہارے کام کو، من صنیعکم، جو کام تم نے کیا میں نے اس کو دیکھا، اس کو میں نے پہچان لیا، جس نے یہ کام کیا، یعنی میرے پیچھے نماز پڑھی، میں نے اس کو پہچانا اور مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا کہ تم نے کیا کام کیا. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، بس اب تم نماز پڑھو اے لوگو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ، کیونکہ نماز، افضل نماز، بہترین نماز وہ ہے بندے کی نماز اپنے گھر میں. گھر کے اندر نماز آدمی وہ پڑھے، عورتیں تو گھر میں ہی پڑھتی ہیں، مرد جو ہے وہ بھی گھر میں نماز پڑھے، تو یہ افضل ہے. فرمایا گھر کے اندر بندے کی نماز، الا المکتوبۃ، سوائے فرض نماز کی. فرض نماز وہ تو افضل جماعت کے ساتھ اور افضل مسجد کے اندر ہی ہے، لیکن نفل نماز وہ گھر کے اندر زیادہ بہتر ہے. اور آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ مسجد نبوی ہے، بڑی عظمت والی وہ مسجد ہے، نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مسجد کے اندر ہے پھر تو حجرہ بن گیا، اور اگر آپ اپنے حجرہ کے اندر ہی وہ ایسے آپ نے نماز ادا کی ہے تو پھر وہی بات کہ گھر کے اندر آپ پڑھا بھی کرتے تھے نوافل، تو گھر کے اندر نماز نفل پڑھنا اس کا بہت ثواب ہے، بہت درجہ ہے. اس حدیث پاک کے اندر یہ بھی ساتھ ذکر کر دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ گھروں میں آدمی نماز پڑھے فرض نماز کے علاوہ تو وہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. اس سے پہلے جو باب ہے وہ ہے باب اذا کان بین الامام بین القوم حائط او سترۃ. باب یہ باندھا امام بخاری نے کہ جب امام کے درمیان اور قوم کے درمیان کوئی دیوار ہو یا کوئی پردہ ہو تو یہ باب باندھا کہ نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی، یہ بیان کیا، باب انہوں نے یہ باندھ دیا. اور اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث پاک جو ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھا کرتے تھے اپنے حجرہ میں، اپنے حجرہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی اپنے گھر کے حجرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا کرتے تھے. وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، اور حجرہ کی دیوار، حجرہ کی دیوار وہ قصیر، چھوٹی تھی. یعنی وہ جو چٹائی کا ذکر بھی پہلے آیا کہ وہ 4 چوبیرے اس کو لپیٹا جاتا، تو وہ دیوار اس کی جو تھی وہ چٹائی وہ چھوٹی تھی کہ باہر سے نظر آتے تھے. آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ جدار الحجرات قصیر،
حجرہ کی دیوار بہت چھوٹی ہے. فرح الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کے وجود اقدس کو دیکھا لوگوں نے. چونکہ دیوار چھوٹی تھی اور حجرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھا کرتے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. فقام اناس، کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. یصلون بصلاته، آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گئے، یعنی آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے لگ گئے. فاصبحوا، جب صبح کی رات وقت گزر گیا، عبادت ہو گئی، نماز پڑھ لی. کچھ صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے نماز شروع کر لی پڑھنا. جب صبح ہوئی فتحدثوا بذلک، تو انہوں نے جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے آگے بات کی، دوسروں کو بتایا کہ آج رات ایسے ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ حجرہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، تو ہم نے بھی آپ کی ابتدا میں پیچھے نماز پڑھی ہے، آج رات ایسے گزری. فقام اللیلۃ الثانیہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی کھڑے ہوئے نماز کے لیے. اب جو ایک رات پہلے پڑھ چکے تھے وہ بھی آئے، ان کو پتا تھا کہ آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں اور ہم نے ایک رات پہلے پڑھی بھی ہے نماز آپ کے پیچھے. تو دوسری رات نبی پاک جب آپ کھڑے ہوئے نماز کے لیے تو قام فقام معه اناس یصلون بصلاته، آپ کی نماز کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے بھی نماز ادا کی، وہ بھی نماز ادا کرنے لگ گئے، کھڑے ہو گئے لوگ اور نماز شروع کر لی. صنعوا ذلك لیلتین او ثلاثا، لوگوں نے صحابہ نے یہ کام 2 راتیں ایسے کیا یا 3 راتیں یہ کام کیا. حتیٰ اذا کان بعد ذلك، حتیٰ کہ جب اس کے بعد ہوا یعنی اگلی رات ہوئی تو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. آپ نماز کے لیے نہ اٹھے، آپ بیٹھے رہے. فلم یخرج، بس آپ نہ نکلے. نہ نکلے کا معنی یہ اس جگہ کی طرف آپ نہ تشریف لائے جو مخصوص جگہ تھی کہ جہاں پہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے راتوں میں. وہ جو پہلی راتیں آپ نے نمازیں ادا کی تھیں اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. وہاں پہ وہ جو حجرہ کی دیوار وہ بھی تھی تو وہاں پہ نبی پاک تشریف نہ لائے نماز کے لیے. فلما اصبح، جب صبح کی تو ذکر ذلک الناس، لوگوں نے اس بات کا نبی پاک سے تذکرہ کیا. حضور ہم تو انتظار میں رہے، ایک رات بھی پڑھی، 2 راتیں پڑھی، آج رات ہم انتظار میں تھے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے، لیکن آج رات ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، آپ نے نماز اس مقام پہ ادا نہیں کی کہ آپ ہمیں نظر آتے اور ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لیتے. لوگوں نے یہ بات نبی پاک سے ذکر کی تو آپ نے یہ فرمایا، جواب کیا دیا، انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ بے شک میں نے خطرہ کیا کہ فرض کر دی جائے گی تمہارے اوپر رات کی یہ نماز، رات کی نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی، یہ نماز تمہارے اوپر لازم کر دی جائے گی. کیونکہ ایک کام کہ مسلسل جو ہوگا تو اس سے یہ لازم ہو جائے گا تمہارے لیے کہ تم یہ ہمیشہ کرو. جبکہ نمازیں 5 فرض ہیں. تہجد کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے وہ لازم تھی، فتہجد بہ نافلۃ لک، لیکن باقیوں کے لیے لازم نہیں ہے، نفل ہے، ثواب ملتا ہے اور بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میں نے خطرہ کیا تمہارے اوپر رات کی نماز فرض کر دی جائے گی. یہ شفقت ہے، نبی پاک کا پیار ہے اپنی امت پر کہ کہیں
لازم نہ ہو جائے. اگر لازم ہو گئی اور وہ امت جو ہے وہ تو جیسے 5 نمازیں بڑی مشکل سے پڑھتی ہے، تو جب وہ فرض نہیں پڑے گی تو گناہ بھی تو ملے گا، گناہ بھی بڑا ہوگا. تو گناہ سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود نماز پڑھنا اس مقام پہ اس کو چھوڑا اور بتا دیا کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اوپر لازم نہ ہو جائے. اور یہ بات بھی بات جو باندھا ہے امام بخاری نے وہ یہ ہے کہ جب وہ امام کے درمیان اور قوم کے درمیان دیوار یا سترا، آگے ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی ہے. تو اصل میں انہوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حجرہ وہ چٹائی کا حجرہ تھا، یا وہ اگرچہ دیوار وہ نیچے تھی آپ نظر آتے تھے، لیکن وہ پردہ تو تھا یا دیوار تو تھی، پردے کی دیوار تھی یا جو بھی، تو پردہ تھا، دیوار تھی. اور ان کی نبی پاک کی ابتدا میں صحابہ نے نماز پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا تمہاری نماز تو ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے. اور احناف کے نزدیک بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر درمیان میں کوئی ایسا پردہ ہو کہ جس سے امام کی حرکات و سکنات کا پتہ چلتا رہے، مثلا نماز اندر ہو رہی ہے تو باہر دروازے بند ہیں اور باہر نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز ان کی بھی ہو جائے گی، اللہ کے درمیان میں یہ دیوار ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ امام کا حال جانا جاتا ہو. اب امام رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کس حالت میں ہے یہ پتہ چلتا ہو. اور اگر شارع عام بڑا راستہ درمیان میں ہے، ٹریفک چل رہی ہے بہت، تو اس طرح کا درمیان میں وقفہ وہ درست نہیں ہوتا، یا نہر بہہ رہی ہے اس سے منع کیا جاتا ہے. لیکن یہ دیوار تو جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی ذکر کر دیا گیا ہے وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، کہ وہ دیوار چھوٹی تھی اور پتہ چل رہا تھا سب. تو یہ حدیث پاک امام بخاری نے کتاب الاذان کے اندر ان کو ذکر کیا. اور پھر کتاب الجمعہ امام بخاری نے کتاب الجمعہ کے اندر حدیث پاک ذکر کی ہے. اور باب جو باندھا وہ باب یہ ہے کہ باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، باب جس نے کہا خطبہ میں اللہ کی ثنا کے بعد کیا کہا، اما بعد. جب خطبہ ہوتا ہے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس کے بعد باقی واعظ تقریر کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے اما بعد. تو چونکہ حدیث پاک کے اندر اما بعد کا ذکر آیا یا نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، تو اس لیے یہ باب باندھا ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے. اور اس باب کے اندر کئی احادیث ہیں. یہ حدیث امام بخاری نے حدیث نمبر 924 اس کو ذکر کیا. یہ حضرت عروہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کو یہ بتایا. حضرت عروہ بتاتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے وسط میں، رات کے درمیان میں، جوف ویسے پیٹ کو کہتے ہیں نا جوف، تو جوف پیٹ وہ بھی درمیان میں ہوتا ہے انسانی جسم کے درمیان میں. تو من جوف اللیل، رات کے وسط میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکلے. فصلی فی المسجد، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی. ساتھ ہی مسجد ہے، مسجد نبی شریف. حجرہ سے نکلے
آپ مسجد میں آپ نے نماز ادا کی. فصلی رجال بصلاتہ، تو کچھ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کر لی. فاصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی تو فتحدثوا، انہوں نے آگے باتیں کی، بتایا لوگوں کو کہ آج رات نبی پاک وہ مسجد میں تشریف لائے تھے اور ہم نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لی. فاجتمع اکثر منہم، تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ اگلے دن جمع ہو گئے، اگلی رات زیادہ جمع ہو گئے، چونکہ آگے دوسروں کو بھی بتایا تو وہ بھی آ گئے. فصلوا معہ، تو اب انہوں نے نبی پاک کے ساتھ نماز ادا کی. جب انہوں نے بھی نماز ادا کی، اب زیادہ تعداد تھی. فاصبح الناس، پھر جب لوگوں نے صبح کی، جب صبح ہوئی تو فتحدثوا، انہوں نے پھر بیان کیا، بتایا لوگوں کو، آگے مزید جو ملا ان کو کہا کہ رات نبی پاک کی ابتدا میں نماز پڑھی. فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، اب مسجد والے تیسری رات زیادہ ہو گئے. رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد کی بات، تو لوگ ہو گئے زیادہ، مسجد والے زیادہ ہو گئے، یعنی جو مسجد کے اندر موجود تھے لوگ وہ ہو گئے زیادہ تیسری رات. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته، تو لوگوں نے نبی پاک کی نماز کے ساتھ پھر نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة، جب چوتھی رات ہوئی نا تو عجز المسجد عن اہلہ، تو مسجد جو ہے وہ مسجد والوں سے عاجز آ گئی، یعنی مسجد کے اندر رش اتنا ہو گیا، لوگ اتنے آ گئے کہ وہ مسجد کی وسعت اس کے اندر جو ہے وہ سارے آ نہیں سکتے تھے، لوگ اتنے ہو گئے، عاجز ہو گئی مسجد کہ وہاں سارے لوگ اس میں آ سکیں. مسجد سے باہر بھی لوگ تھے. عجز المسجد عن اہلہ حتی خرج لصلاۃ الصبح، تو نبی پاک اس رات پھر تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ باہر تشریف لائے صبح کی نماز کے لیے. کسی میں یہ ہمت جرأت نہیں ہوتی تھی کہ نبی پاک سے عرض کریں حضور ہم سارے آئے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی ابتدا میں. ادب ہے، خاموشی، خود تشریف لائیں گے، جیسے رب کا حکم بھی ہے سورہ حجرات کے اندر کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ پیارے محبوب آپ خود تشریف لاتے تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا. تو یہ ادب ہے، نماز کے لیے آئے. آج کل تو فرض نماز کے لیے بھی ڈڈورا پیٹتے ہیں اور مقتدی حضرات امام کوئی دائم آئے یا کوئی وقت اگر ہو جائے تو بہت شور ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ جو نیکی کی ہوتی ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. اپنی نیکی کی ہوئی جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اسی کی باتیں کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام خاموشی سے ساری رات گزر گئی، آپ تشریف نہیں لائے اور صبح نماز کے لیے آپ تشریف لے آئے. فلما قضى الفجر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کر لی تو اقبل علی الناس، لوگوں پر متوجہ ہوئے، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. فتشہد، تو آپ نے کلمہ شہادت ادا کیا. فتشہد، ابتدا میں چونکہ اللہ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، الحمدللہ یا الفاظ مختلف ہوتے ہیں، نحمدہ ونصلی. فتشہد، آپ نے وہ ابتدائی طور پر جیسے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے، آپ نے ابتدائی طور پر اللہ رب العزت کی گواہی دی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. ثم قال، پھر فرمایا اما بعد، اما بعد، اما بعد فرما کر اسی ایک لفظ کی بنا پہ وہ باب باندھا گیا. امام بخاری نے وہ بیان کر دیا. تو نبی پاک نے فرمایا اما بعد فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، پس بے شک نہیں مخفی ہے
میرے اوپر تمہاری جگہ میرے اوپر مخفی نہیں تھی. لم یخف علی مکانکم، تمہاری جگہ کہ تم آئے ہو مسجد میں میرا انتظار کر رہے ہو، یہ چیز مجھ پر مخفی نہیں تھی. میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، اگرچہ میں باہر نہیں آیا، میرے علم میں ہے. اور وہاں آج کل تو جب 4 نمازی 10 نمازی 15 ہو جائیں تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں، مسجد کے اندر ادب مسجد کا بھی نہیں ہوتا، اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی لوگ آ گئے. لیکن وہ سب صحابہ کرام خاموشی، وہ تو وہاں باتیں نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو پتا تھا ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے. لیکن نبی پاک فرماتے ہیں نہیں مخفی ہے میرے اوپر تمہاری جگہ کہ تم انتظار کر رہے ہو، آئے ہوئے ہو، یہ بھی میں جانتا ہوں، میرے علم میں تھا، وہ شور کی وجہ سے نہیں. یہ اس لیے بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کو ویسے ہی پتہ ہے، رب نے یہ اتنا علم عطا کیا ہے اپنے محبوب کو. فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، تمہاری جگہ وہ مجھ پر مخفی نہیں تھی. لَكِنِّي خَشِيتُ، تو پھر میں آیا کیوں نہیں؟ فرمایا لیکن میں نے خطرہ یہ کیا ان تفرض علیکم فتعجزوا عنها، میں نے خطرہ یہ کیا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی، بس تم اس سے عاجز آ جاؤ گے، تم باقاعدگی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پھر ادا نہیں کر سکو گے اور گناہ گار ہو جاؤ گے، اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا، میں آیا نہیں ہوں بہر. تو اب اس حدیث پاک کے اندر وہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں. پھر امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب التہجد کے اندر، کتاب التہجد، اس میں ایک باب کو ذکر کیا، اور وہ باب ہے تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل، کہ رات کے قیام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت دلانے کا باب. رات کے قیام پر نبی پاک کے رغبت دلانے کا باب، والنوافل، اور نفلوں پر نبی پاک کے رغبت دلانے کا باب، من غیر ایجاب، بغیر واجب کرنے کے، لازم کرنے کے، لازم کیے بغیر نوافل کے اوپر رغبت دلانے کا یہ باب امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب باندھے. اور اس باب کے تحت حدیثیں کئی ذکر کی ہیں. ایک حدیث وہ یہ لائے ہیں امام بخاری ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ذات لیلۃ فی المسجد، مسجد میں ایک رات نماز ادا کی. فصلی بصلاتی ناس، نبی پاک کی نماز کے ساتھ کچھ لوگوں نے نماز پڑھی. ثم صلی من القابلہ، پھر اگلی رات نماز پڑھی. فکثر الناس، لوگ زیادہ ہو گئے. ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ اب الرابعہ، پھر لوگ اکٹھے ہو گئے تیسری رات یا آگے پھر چوتھی رات بھی. فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں باہر نکلے. فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا قد رأیت الذی صنعتم، ضرور میں نے دیکھا جو کچھ تم نے کیا، تمہارے کام کو میں نے دیکھا. ولم یمنعنی من الخروج الیکم، تمہاری طرف نکلنے سے مجھے کسی شے نے نہیں روکا کہ میں آتا باہر تمہارے پاس آتا، نماز پڑھتا، تم بھی پڑھتے، نہیں روکا مجھ کو تمہاری طرف نکلنے سے، مگر اس بات نے الا انی خشیت، کہ بے شک میں نے یہ خطرہ کیا ان یفرض علیکم، کہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی، یہ فرض کر دی جائے گی، اس لیے میں
تمہارے پاس نہیں آیا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، باقی جو حدیث پہلے تھی ان میں رمضان کا ذکر نہیں تھا، لیکن وہی باتیں کرتے ہوئے یہ حدیث جو ذکر کی ہے امام بخاری علیہ رحمہ نے، اس کے اندر آخری الفاظ وہ یہ بھی ہیں وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، اور یہ رمضان میں ہے، ایسے رمضان میں ہوا۔ اور اس سے اگلا جو باب ہے اس میں امام بخاری نے ایک حدیث پاک ذکر کی، اور وہ باب کیا ہے؟ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا باب، حتیٰ تاریم قدمہ، حتیٰ کہ آپ کے قدمین شریفین ان پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ وہ فرماتی ہیں حتیٰ کہ آپ کے قدمین شریفین وہ پھٹ جاتے تھے، تو اتنا آپ قیام کرتے تھے۔ اور اس کے اندر وہ الفاظ آتے ہیں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اور پھر اسی باب کتاب کے اندر کتاب التہجد امام بخاری، اس میں ایک باب امام بخاری نے ذکر کیا، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا باب رات کو رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں، رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں نبی پاک کے قیام کا باب۔ بعض لوگ اس حدیث پاک کو بیان کر کے نا اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تراویح نماز جو ہے وہ 8 رکعت ہے، لیکن یہ باب دیکھیں نا امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے، انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قیام رمضان میں اور غیر رمضان میں، فی رمضان وغیرہ ہی کے لفظ آتے ہیں، تو تہجد کی نماز یہ وہ مراد ہے، یہاں تراویح کی نماز مراد نہیں ہے، کیونکہ تراویح کی نماز صرف رمضان مبارک میں ہے، باقی مہینوں میں نہیں۔ اور یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے تو انہوں نے یہ ذکر کیا ہے فی رمضان وغیرہ ہی، رمضان میں اور رمضان کے غیر میں، علاوہ میں، باقی مہینوں میں بھی نبی پاک کا رات کو قیام کا باب، یہ امام بخاری نے باب باندھا۔ اچھا اب دیکھیں امام بخاری زیادہ سمجھ والے ہیں یا جو امام بخاری کا نام صرف لیتے ہیں بخاری کہتے ہیں بار بار، ان کو زیادہ سمجھ ہے۔ امام بخاری نے حدیث پاک سے جو بات سمجھی ہے اس سے ہی انہوں نے یہ باب باندھا ہے نا۔ اچھا وہ جو حدیث پاک ہے نا اس کے اندر چونکہ الفاظ رمضان کے حوالے سے ہیں، تو آج کل لوگ اس کا حوالہ ہی بس دے دیتے ہیں حدیث کا، اور کہتے ہیں جی یہ رمضان کے بارے میں سوال تھا، لہذا جی رمضان کے اندر اتنی رکھتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے حضرت عبد الرحمن ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کے بیٹے ابو سلمہ، ان سے یہ روایت ہے کہ انہو اخبرہ، کہ بے شک انہوں نے یہ خبر دی کہ بے شک انہوں نے حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے یہ پوچھا۔ کیا سوال کیا؟ انہوں نے یہ پوچھا ام المؤمنین سے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کیسے تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں؟ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے تھی، یہ سوال کیا تھا، ام المؤمنین سے سوال کیا تھا۔ تو وہ جو کہتے ہیں نا 8 رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ سوال ہی ان سے رمضان کے اندر کا ہو رہا ہے، لہذا جو جواب ملا ہے وہ نماز تراویح۔ اچھا یہ نہیں پوچھا کہ کتنی رکھتے ہیں، سوال یہ نہیں تھا
سوال یہ کیا تھا کیسے تھی نماز، کس انداز میں نماز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں. تو آپ نے جواب کیا دیا، الفاظ سنیے. فقالت ام المؤمنین نے جواب یہ دیا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کیا کرتے رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے غیر میں، علی 11 رکعتاً 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے، 11 رکعتوں سے. یہ نماز تہجد کی بات ہو رہی ہے. فرمایا کیونکہ جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں کرتے تھے. یصلی اربعاً، پھر آگے اس کی وضاحت کی، یصلی اربعاً، آپ 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اکٹھی 4 رکعتیں پہلے پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن، پس نہ پوچھ تو. دیکھو انہوں نے بھی کس پیارے انداز میں جواب دیا ام المؤمنین نے. آپ نے کہا پس نہ پوچھ تو، یہ نہ پوچھ عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن کے بارے کہ وہ کتنی حسین رکھتے تھیں، کتنی پیاری وہ رکھتے تھیں، یہ نہ پوچھ. وطولہن، اور ان کے طول کے بارے کہ وہ لمبی کتنی تھی، یہ بھی تو نہ پوچھ. لمبی وہ رکھتے ہوتی تھی اور بڑی خوبصورت ہوتی تھی وہ رکھتے. ان حسنہن وطولہن، یہ نہ پوچھ کہ ان کا حسن کیا تھا، ان رکھتوں کا طول کیا تھا، وہ لمبی کتنی تھی رکھتے، یہ نہ پوچھ. بہت لمبی رکھتے ہوتی تھیں، خوبصورت انداز میں ہوتی تھیں. ثم، پھر کچھ وقفے کے بعد، یصلی اربعاً، آپ 4 رکعتیں پھر ادا کرتے تھے، 4 رکعتیں پھر پڑھتے تھے. یہ 8 ہو گئی. فلا تسأل، اب بھی یہی فرمایا کہ وہ جو بعد میں 4 پڑھتے تھے نبی پاک 4 رکعتیں، یہ نہیں کہ وہ تھکاوٹ ہو گئی اور پھر پہلی 4 تو چلو لمبی ہو گئی اور یہ اور بعد والی 4 وہ مختصر سی پڑھ لیتے ہیں، نہیں. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، بس نہ پوچھ تو ان کے حسن کے بارے اور ان کے طول کے بارے کہ وہ کتنی لمبی ہیں، یہ نہ پوچھ. یہ 8 رکعتیں ہو گئی. پھر آگے بیان فرماتی ہے ام المؤمنین، ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ 3 رکعتیں وتر ہے جو آپ ادا کرتے تھے. ثم یصلی ثلاثا، پھر آپ 3 رکعتیں پڑھتے تھے. ام المؤمنین آپ فرماتی ہیں، فقلت یا رسول اللہ، پس میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آتنام قبل ان توتر، کیا آپ سو جاتے ہیں، سوالیہ انداز میں، کیا آپ سو جاتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ وتر پڑھیں، وتر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں؟ یعنی وقفہ آپ کرتے تھے نا، 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر وقفہ، پھر اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. تو میں نے پوچھا نبی پاک سے، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ سو جاتے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے؟ تو آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا یا عائشہ، چونکہ آپ وقفے کے بعد اٹھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے، تو نبی پاک نے یہ فرمایا اے عائشہ، ان عینی تنامانی، بے شک میری دونوں آنکھیں سو جاتی ہیں، ولا ینام قلبی، اور میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میرا دل نہیں سوتا، ولا ینام قلبی، مجھے خبر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے جواب دیا. چلو یہ ساتھ یہ بھی حدیث پاک ذکر کر تو اگلا باب ہے، باب فضل الطہور باللیل والنہار، طہارت کی فضیلت کا باب، رات کو اور دن کو.
رات کو بھی دن کو بھی طہارت، وضو کرنا، وضو کی فضیلت اور وضو کے ساتھ رہنا، اور نماز کی فضیلت کا بار وضو کے رات اور دن کو، کہ جب بھی دن کو یا رات کو جب بھی وضو کیا جائے، ایک تو وضو مسلسل، دوسرا ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لی جائے، یعنی تحیت الوضو، اس کی فضیلت کا باب۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال سے فجر کی نماز کے وقت نبی پاک نے حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، جا بلال حدثنی بأرجى عمل عملته فی الاسلام، تو مجھے بتا کہ کون سا تیرا کام جو تو نے اسلام میں کیا ہو، ایسا کون سا کام ہے کہ جس اپنے عمل پر تجھے بڑی امید ہو کہ وہ میرا کام تو قبول ہی قبول ہے، اور وہ کام جس پہ تو امید رکھتا ہو، وہ کون سا ایسا کام تو نے کیا، مجھے یہ بتا۔ بس بے شک میں نے سنا تیرے جوڑوں کی آواز کو اپنے آگے جنت میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے جوڑوں کی آواز کو میں نے سنا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ما عملت عملا، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ارجع عندی، جو مجھے کہ میرے ہاں جس کی امید رکھی جاتی ہو، بہت زیادہ امید رکھی جاتی ہو، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا مگر وہ یہ کہ بے شک میں نے کبھی وضو نہیں کیا، رات کی گھڑی ہو یا دن کی، جب بھی میں نے وضو کیا میں نے صلیت بذالک الطہور ما کتب لی ان اصلی، تو اس وضو کے ساتھ میں نے نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں ہو نماز پڑھنا۔ میں نے وضو کیا جب بھی، تو میں نے اس کے ساتھ ہی میں نے نماز بھی ادا کی۔ تو آپ نے یہ جواب دیا۔ اور پھر امام بخاری علیہ رحمہ انہوں نے کتاب المناقب کے اندر حدیث پاک کو ذکر کیا ہے، کتاب المناقب، اس میں باب جو باندھا امام بخاری نے وہ ہے باب کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، باب امام بخاری نے باندھا کتاب المناقب کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سوتی تھی اور آپ کا دل نہیں سوتا تھا۔ یہ امام بخاری باب بنا رہے ہیں، اور اس باب بنا کر پھر وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں اس کے تحت، حالانکہ یہ خصوصی، حالانکہ یہ حدیث پاک تو پہلے گزر چکی ہے، لیکن نہیں، یہ محبت ہے کہ حدیثیں کئی وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن ایک چیز نظر آئی نا، اس میں یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے اور یہ چیز بھی ہے، تو امام بخاری کہتے ہیں نہیں، وہ ایک الگ بات ہے تو اس کا باب الگ باندھا جائے، یہ ایک الگ بات اس سے سمجھ آ رہی ہے تو اس کا ایک الگ باب بیان کر کے پھر وہ حدیث لائی جائے، اور اب اس کے اندر ایک یہ شے بھی ہے تو اس میں اس کا عنوان بنا دیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے یہ اب پھر ذکر کیا باب بنا کر کہ نبی پاک کی آنکھ نہیں سوتی تھی، آنکھ سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا۔ اس میں حدیث پاک جو ذکر کی وہ یہ کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ، عبداللہ بن مسلمہ انہوں نے ہمیں حدیث بیان کی، یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، مالک سے انہوں نے سعید مقبوری سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، کہ بے شک انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ کیسے تھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں، صرف رمضان کا ذکر ہے سوال میں، تو آپ نے جواب دیا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ،
کہ آپ نہیں زیادہ کیا کرتے تھے رمضان میں اور نہ ہی رمضان کے علاوہ میں 11 رکعتوں پر، یعنی 11 رکعتیں آپ رمضان میں بھی پڑھتے تھے باقاعدگی سے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، تو یہ نماز تہجد ہے۔ تو آپ یصلی 4 رکعات 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن اور ان کے طول کے بارے تو نہ پوچھ، ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان کے حسن ان کے طول کے بارے تو نہ پوچھ، ثم یصلی 3، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تنام قبل ان توتر، آپ سو جاتے ہیں وتر پڑھنے سے پہلے؟ آپ نے جواب دیا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ حدیث پاک چونکہ اسی کے مطابق تھی تو میں نے یہاں بھی ذکر کر دی۔ اب کتاب الصوم، امام بخاری علیہ الرحمہ، چونکہ رمضان مبارک آ رہا ہے تو کتاب الصوم کے اندر بھی حدیث پاک کو ذکر کیا امام بخاری علیہ الرحمہ نے۔ تو کتاب الصوم اس کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 2010، اس میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ایک باب باندھے، اور وہ باب کیا ہے؟ باب فضل من قام رمضان، کہ جس نے رمضان کو قیام کیا، رات عبادت کی، اس کی فضیلت کا باب۔ اس کے اندر ایک پہلی حدیث جو انہوں نے ذکر کی وہ تو یہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رمضان مبارک کے حوالے سے کہ من قامہ ایمانا واحتسابا، کہ جس نے رمضان مبارک میں قیام کیا رات کو ایمان کی حالت میں اور ثواب گمان کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی بخشش کر دی گئی، گزشتہ گناہ اس کے معاف کر دیے گئے، بخش دیے گئے۔ اور اس سے اگلی حدیث اس کے اندر بھی الفاظ ایسے ہی ہیں، لیکن یہ جو پہلے میں نے احادیث کو ذکر کی ان کا حوالہ بھی اس میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام کیا رمضان میں، رات کو شب بیداری کی ایمان کی حالت میں اور ثواب گمان کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گزشتہ گناہ مٹا دیے گئے، معاف کر دیے گئے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں فَتُوفِّيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والامر علی ذلک۔ ابن شہاب وہ فرماتے ہیں، یہ راوی ہے اس حدیث کے، جو ایک راوی امام بخاری کے اساتذہ میں ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو معاملہ ایسے ہی رہا کہ باقاعدہ وہ ترتیب نہیں تھی، بس آپ نے یہ ارشاد فرمایا رات کو رمضان میں جس نے قیام کیا تو اس کی بخشش ہوگی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ثم کان الامر علی ذالک، پھر معاملہ ایسے ہی رہا، باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح وہ نہیں ہوتی تھی۔ فی خلافت ابی بکر، ابو بکر کے خلافت میں بھی، دور خلافت میں بھی، وصدرا من خلافت عمر، حضرت عمر ان کی ابتدائی دور میں بھی یہ نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر آگے عبد الرحمن بن عبد القاری، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا ایک رات، لیلۃ فی رمضان، رمضان کی ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ میں نکلا۔ عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کدھر نکلا؟ مسجد کی طرف۔ حضرت عمر مسجد کی طرف گئے، میں بھی ساتھ تھا، مسجد کی طرف نکلے، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرَّقُونَ، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا وہ کئی جماعتیں، مسجد کے اندر لوگوں کی کئی جماعتیں، الگ الگ جماعتیں ہیں۔ یصلی الرجل لنفسہ، کوئی بندہ وہ تو اپنی نماز پڑھے جا رہا ہے، کوئی آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اور کئی ایسے بھی آدمی ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے
اور اس کی نماز کے ساتھ ایک جماعت وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. راحت لفظ کہتے ہیں کہ 10 سے کم کو، کہ 7 بندے 5 بندے 3 بندے وہ ساتھ مل کے نماز پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جماعتیں ہو رہی ہیں. تو یہ دیکھا حضرت عمر فرمانے لگے، فقال عمر، آپ نے فرمایا انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں یہ، لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، کہ اگر میں اکٹھا کر دوں ان سارے لوگوں کو، اکٹھا کر دوں ایک ہی قاری پر، کہ ایک نماز پڑھے، وہی قرآن پاک پڑھے، قرات ہو اور سب اس کے پیچھے نماز پڑھے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر میں یہ جمع کر دوں لکانا امثل، تو یہ بہت ہی بہتر ہوگا. لکانا امثل. اس کے بعد ثم عزم، انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، فجمعہم، سارے لوگوں کو اکٹھا کر لیا، علی ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب ان پر، کہ حضرت ابی بن کعب وہ نماز پڑھائیں گے تراویح کی، اور پیچھے سب لوگ ان کے نماز پڑھیں. یہ تو آپ نے کہہ دیا، آرڈر ہو گیا. وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عبد القاری کہ اس کے بعد ثم خرجت معہ، پھر کئی دنوں کے بعد، ثم کچھ وقفہ تھا، پھر ثم خرجت معہ، میں حضرت عمر کے ساتھ میں نکلا، لیلۃ اخری، کسی اور رات میں، والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، جبکہ لوگ اپنے قاری کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے لوگ پیچھے اس کے نماز پڑھ رہے ہیں. اور حضرت عمر نے جب دیکھا نا کہ سارے لوگ ایک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت عمر فرمانے لگے، قال عمر، کہ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. لوگ ہر بات پہ وہ بدعت بدعت کہتے رہتے ہیں. حضرت عمر نے یہ کام خود شروع کیا اور خود یہ لفظ بھی استعمال کیا. آپ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو یہ حدیث پاک، اسی باب کے اندر ہی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اور وہ بھی پہلے ذکر ہو چکی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی حضرت عروہ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے، رات کے وسط میں، تو آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، اور کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی. لوگوں نے صبح کی تو انہوں نے آگے بتا دیا، تو زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے پھر نماز جب پڑھی تو انہوں نے بھی ساتھ نماز پڑھی. جب لوگوں نے صبح کی، انہوں نے پھر آگے بیان کر دیا. فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، تیسری رات مسجد والے زیادہ ہو گئے. فَخَرَجَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى، نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ نے نماز ادا کی. فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، تو وہ جو زیادہ لوگ تھے نا، انہوں نے نبی پاک کے ساتھ نماز ادا کی. فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ، جب چوتھی رات ہوئی تو عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، مسجد والوں سے عاجز آ گئی، یعنی مسجد کے اندر گنجائش ہی اتنی نہیں تھی کہ سارے لوگ اس کے اندر آ جائیں. حتیٰ خرج لصلاۃ الصبح، نبی پاک باہر تشریف نہ لائے، نماز آپ نے نہ پڑھائی، تو حتیٰ کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے. فلما قضى الفجر، جب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اقبل علی الناس، لوگوں پر متوجہ ہوئے. فتشہد، آپ نے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، بے شک میرے اوپر تمہارا انتظار کرنا، تمہاری جگہ یہ مخفی نہیں، اور لیکن میں نے کیا کہ تمہارے اوپر فرض کر دی جائے گی یہ نماز، تم عاجز آ جاؤ گے. اور اس سے اگلی حدیث پاک وہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، تو اسی طرح کے الفاظ یہاں بھی ہیں. تو آخری بات وہ یہ میں کرنے لگا ہوں کہ یہ تو بخاری شریف کی احادیث تھیں. ترمذی شریف کے اندر ابواب الصوم میں
باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، یہ باب ہے، اس کے تحت انہوں نے حدیث کو بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد امام ترمذی نے جو اپنا موقف بیان کیا اور نماز تراویح کے بارے میں ذکر کیا نا، وہ الفاظ بیان کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں امام ترمذی، یہ بھی سیاہ ستہ میں سے کتاب ہے نا، وہ لکھتے ہیں اختلف اہل العلم فی قیام رمضان، کہ رمضان المبارک کے قیام کے بارے میں یعنی نماز تراویح کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ لیکن کیا اختلاف وہ بھی سمجھیے، آپ نے جو لکھا کتنے پرانے دور کے وہ ہیں، کتاب لکھی ہوئی ہے، احادیث کی کتاب ہے، اس وقت سے کیا نظریہ تھا اور کیا وہ لکھتے ہیں فرعا بعضوں کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے، بعض اہل علم کی رائے یہ ہے ان یصلی 41 رکعتا مع الوتر، کہ وتر کے ساتھ وتر سمیت 41 رکعتیں نماز پڑھے، 41 رکعتیں وتروں سمیت۔ بعض کی رائے یہ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، یہ اہل مدینہ کا قول ہے، مدینہ والوں کا قول ہے۔ وہاں پہ وہ یہ فرماتے ہیں مدینہ والے کہ 41 رکعتیں وتروں سمیت یہ ادا کیجیے۔ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، صرف یہ نہیں کہ وہ اہل مدینہ یہ کہتے ہی ہیں بلکہ ان کا اس پہ عمل بھی ہے، وہ ایسے کرتے بھی ہیں۔ 41 رکعتیں وہ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، نماز تراویح وتروں سمیت۔ اچھا، اب یہ تو مطلقاً قیام کی بات ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اگلی بات جو لکھتے ہیں وہ یہ وہ اکثر اہل العلم، اور زیادہ تر اہل علم ان کا موقف یہ ہے علامہ روی عن علی و عمر وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق زیادہ تر اہل علم اس کے مطابق جو نبی پاک کے صحابہ حضرت علی حضرت عمر جیسے صحابہ سے جو مروی ہے اس کے مطابق زیادہ تر اہل علم کی رائے یہ ہے 20 رکعتا، 20 رکعت۔ اس میں وتروں کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، کہ یعنی وتروں کی یہ بات نہیں، اس سے ہٹ کر 20 رکعتیں زیادہ تر اہل علم ان کا موقف یہ ہے، جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے۔ نبی پاک کے صحابہ حضرت علی کا حوالہ دیا امام ترمذی نے، حضرت عمر کا حوالہ دیا، ان سے روایتیں ملتی ہیں، تو زیادہ تر اہل علم ان کا موقف یہ ہے کہ 20 رکعت نماز ادا کیجیے۔ وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری وابن المبارک والشافعی، امام سفیان ثوری کا بھی قول یہ ہے، ابن مبارک کا قول بھی یہ ہے، امام شافعی کا قول بھی یہ ہے، اور امام ترمذی آگے وہ یہ لکھتے ہیں کہ وقال الشافعی، امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ یصلون 20 رکعتا، ایسے ہی میں نے پایا اپنے شہر مکہ کے اندر لوگوں کو کہ وہ 20 رکعتیں پڑھتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ ان کا یہ موقف وہ امام ترمذی نے بیان کیا، لہذا 20 رکعت ہی نماز تراویح ہے، اس سے کم نہیں۔ اور وہ جو 41 کا ذکر تھا وہ بھی میں نے اس کے حوالے سے بتا دوں کہ وہ اس طرح تھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر اصل میں ہوتا ہے کہ 4 رکعت جب پڑھی جاتی ہیں نا اس کو ایک ترویہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو وقفہ ہوتا ہے کہ 4 رکعتیں پڑھی پھر 4 پڑھی، درمیان میں جو وقفہ کرنا ہوتا ہے اس کو ترویہ کہتے ہیں، درمیان میں آرام کرنا، رکنا، تھوڑا سا آرام کرنا۔ یہ 8 رکعتوں میں تو ایک ترویہ ہوتا ہے، تو تراویح جو ہے یہ جمع ہے، اور جمع عربی کے اندر 2 پر نہیں بولی جاتی، کم از کم 3 فرد ہوں تو پھر اس پر جمع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ تراویح جمع ہے، اور تراویح 8 رکعتیں اگر کہا جائے
تو یہ تراویح نہیں ہے، پھر تربیہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ نماز تراویح ہے اور ادھر کہہ دیتے ہیں 8 رکھتے ہیں، 8 رکھتے ہیں تو تراویح بنتے ہی نہیں۔ تراویح کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ 8 رکھتے نہیں، 12 بھی نہیں بنتی۔ وہ 12 اس لیے کہ اس میں 2 تربیہ آئیں گے۔ 16 کم از کم رکھتے ہوں تو یہ لفظ بولا جا سکتا ہے تراویح کا، اس سے پہلے تراویح کا لفظ ہی نہیں بولا جاتا۔ تو بہر صورت وہ تو ثابت ہے 20 رکھتے ہیں، تو یہ تربیہ آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ تو پرانے دور میں طریقہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں یہ کرتے تھے کہ 4 رکعتیں پڑھ کر پھر وہ طواف کر لیتے تھے۔ ان کا آرام کرنا یہ تھا، وہ طواف کرتے تھے، طواف کر کے پھر 4 رکعتیں پڑھ لیتے تھے۔ تو چونکہ وہ طواف کرتے تھے، وہ رکعتیں تو نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے اور 20 رکعتیں وہ یوں پڑھا کرتے تھے۔ اور مدینہ پاک میں کیا کرتے تھے، چونکہ یہ 2 مقامات بڑی وہ جگہ ایسی ہیں بابرکت کہ شوق بھی ہوتا ہے زیادہ عبادت کی جائے، اور مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ شریف ہے، اس کا طواف ہوتا ہے۔ لیکن مدینہ پاک میں کیا کرتے، وہاں پہ یہ کرتے تھے 4 رکعتیں پڑھ کر نا نماز تراویح کی، اس کے بعد جو وقفہ کرتے تھے اس وقفے میں بھی ایسے نہیں کہ وہ بیٹھے رہتے اور ذکر کرتے، بلکہ وہ درمیان میں 4 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، 4 رکعت نفل ادا کر لیتے تھے۔ اب یہ 4 تراویح ہوئی ہیں اور 4 نفل الگ ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز تراویح ادا کر لیتے۔ اور نماز تراویح، اور اس میں یہ فرق ہوتا تھا کہ وہ جو تراویح ہوتی تھی وہ جماعت کے ساتھ ہوتی تھی، 4 رکعتیں با جماعت نماز تراویح ہو گئی۔ اس کے بعد الگ الگ اپنے طور پہ نفل وہ 4 رکعتیں وہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جاتی نماز تراویح۔ تو پھر اس کے بعد وہ 4 ایسے اضافہ ہوتا جاتا، اور اینڈ پہ جا کر وہ چونکہ 20 رکعتیں پوری ہو جاتی، تو 20 کے بعد پھر 4 رکعتیں تو نہیں، پھر وہ وتر پڑھتے، اور وتروں کے بعد جیسے ہم 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو 2 نفل وہ ہو جاتے ہیں۔ 41 رکعتیں وہ مدینہ والے ان کا عمل تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی، اور خاص طور پہ ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی، اور نماز تراویح اور جو فرائض ہیں، فرض نمازیں 5 وقت کی نمازیں، ان کو پابندی کے ساتھ، جو رمضان میں بھی فرض ہیں، رمضان کے علاوہ بھی، اے پاک پروردگار ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنے کی اور تمام فرائض کو ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔